الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کفار کے قبرستان میں باغبانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں فن لینڈ کا نوجوان شہری ہوں اور 1 سال پہلے میں مسلمان ہوا ہوں۔ میں اپنے غیر مسلم خاندان کے ساتھ رہتا ہوں اور میں اس بات کا حکم جاننا چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کے قبرستان میں کام کرنے کا کیا حکم ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ کام کی نوعیت کا عیسائی مذہبی تہواروں اور مذہبی شعائر یا قبروں کی تیاری اور تدفین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف باغبانی سے متعلقہ کام ہے، مثلا باغیچے اور بیل بوٹوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا اور راستہ صاف کرنا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ کے لیے کفار کے قبرستان میں باغبانی کا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اول، قبروں پر پھول اور بیل بوٹے اور درخت لگانا شرعی عمل نہیں ہے، چنانچہ اگر مسلمانوں کے قبرستان میں بھی ہوتا تو یہ عمل جائز نہ ہوتا، تو غیر مسلموں کے قبرستان میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ چنانچہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں، قبرستان میں شجرکاری جائز نہیں ہے، اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے جو اپنے قبرستان کو باغیچہ بنا کر رکھتے ہیں، اس لیے درختوں کو اور درختوں کی آبیاری کے لیے لگائی گئی ٹونٹیوں کو ہٹانا لازمی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی و رسائل شیخ محمد بن ابراہیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200۔ علماء ازہر میں سے شیخ علی محفوظ کہتے ہیں، قبرستان میں رہائشی مکان بنانا، شجرکاری کرنا اور پانی لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام افعال سنگین بدعات ہیں اور مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے کے مترادف ہیں، اور ان امور میں ایسی خرابیاں ہیں جو کسی بھی صاحب بصیرت سے پوشیدہ نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الابداع فی مضار الابتداع صفحہ نمبر 181۔ علماء کرام کی سپریم کونسل نے قبرستان میں شجرکاری کو حرام قرار دیا ہے۔ ان کی قرارداد میں ہے کہ پوری کونسل کا بالاجماع متفقہ طور پر فیصلہ ہے کہ قبرستان میں شجرکاری، لائٹنگ یا کسی بھی انداز سے زیب و آرائش کا عمل حرام ہے، تاکہ قبرستان کو اسی حالت میں رکھا جائے جیسے کہ سلف صالحین کے دور میں تھا، اور اس لیے بھی کہ قبرستان واعظ و نصیحت کی جگہ بنی رہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نیل المعارب از شیخ بسام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512۔ دوم، کفار کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے اور ہمیں عذاب والی جگہوں پر ٹھہرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان عذاب زدہ لوگوں کے علاقے میں تم روتے ہوئے ہی جاؤ، اور اگر تم رو نہیں رہے تو ان کے علاقے میں مت جاؤ، کہیں تمہیں بھی وہی عذاب نہ پکڑ لے جس نے انہیں پکڑا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری حدیث نمبر 433، مسلم حدیث نمبر 2980۔ چنانچہ ان کی قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے رونا، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ناتوانی کا اظہار لازمی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے سابقہ حدیث پر عنوان قائم کرتے ہوئے کہا، باب ہے ظالموں کی قبروں اور ان کے مرنے کی جگہوں سے گزرتے ہوئے رونے، خوف کھانے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ناتوانی کا اظہار کرنے اور ان جیسی غفلت سے بیزار رہنے کے بارے میں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ریاض الصالحین صفحہ نمبر 297۔ اور قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسی پر کچھ علماء کرام نے کفار کے قبرستان میں داخل ہونا بھی شامل کیا ہے، چنانچہ اگر انسان اس قسم کی جگہوں پر داخل ہو جائے تو اسی انداز سے داخل ہو جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے داخل ہونے کا طریقہ بیان کیا ہے، جو کہ عبرت حاصل کرنے، خوف کھانے اور جلدی سے گزر جانے پر مشتمل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 46۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ حدیث عذاب کی جگہوں میں جانے سے ممانعت کے لیے واضح نص ہے، ہاں صرف خشوع اور عبرت حاصل کرنے کی کامل ترین صورت میں ہی داخل ہونے کی اجازت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونے اور عذاب الہی کا خوف جو اس جگہ رہنے والوں پر نازل ہوا تھا اس پر مشتمل ہے۔ یقیناً اس انداز سے ہٹ کر وہاں جانے والوں کے بارے میں اسی عذاب کا خدشہ ہے جو یہاں کے باسیوں پر نازل ہوا تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ رہائش اختیار کرنا اور اقامت پذیر ہونا بھی جائز نہیں۔ اس بارے میں متعدد علماء کرام نے واضح لفظوں میں یہ بات کہی ہے، جن میں خطابی رحمہ اللہ کے ساتھ دیگر علماء کرام بھی شامل ہیں، جبکہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس پر 2 ٹوک الفاظ میں ممانعت ذکر کی ہے۔ علامہ صفارینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں ان جگہوں سے دور رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ظالموں کی قبروں، ان کے رہائشی علاقوں اور ان پر غفلت کے باعث آنے والے عقاب اور عذاب الہی کی جگہوں سے بھی دور رہنے کی ترغیب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ثلاثیات المسند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں،
جو شخص غضب الہی اور عذاب الہی کا شکار ہونے والے علاقوں کے قریب سے گزرے تو اس کے لیے اندر جانا، وہاں پر پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے، بلکہ وہاں سے تیز چلتا ہوا منہ کو چھپا کر نکل جائے، اور وہاں اندر جائے بھی تو صرف روتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے داخل ہو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی مینا اور عرفات کے درمیان وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرے تھے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو غارت فرمایا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کفار کے قبرستان میں باغبانی کرنا حرام کاموں میں سے ہے جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کسی اور جائز کام کو تلاش کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 216095۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔